السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس کہانی کا عنوان ہے آس پڑوس کی مرغیاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دانا شخص کی گاڑی انجان جگہ خراب ہو گئی۔ میکینک کی تلاش اسے قریبی گاؤں لے گئی۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا، اس نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک باز کا بچہ مرغیوں کے ساتھ دانا چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر قریب ہی چارپائی پر بیٹھے بوڑھے شخص سے کہنے لگا، یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے؟ بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا۔ جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا، میں اسے اٹھا لایا۔ یہ زخمی تھا، میں نے اس کی مرہم پٹی کی، پھر اسے مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانا چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دے، تحفے کے طور پر، یا اس کی قیمت لے لے، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ دانا شخص اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ دانا شخص روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اس سے کہتا، تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائیکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ آخر کار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا، خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے، تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ دانا شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں، مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم انسانوں کا بھی ہے۔ قدرت نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپا رکھی ہے۔ خود کو پہچانو۔ اوپر، بہت اوپر اڑنے کے لیے اپنا آپ آس پڑوس کی مرغیوں کے حوالے نہ کرو۔ جی ساتھیو، الحمدللہ، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔